امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی کرم اللہ رسول کریم ابن ابی طالب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ ہم ان کو پیغمبر اسلام کے نواسے کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ ناظرین، اہل سنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچواں خلیفہ راشد، جبکہ اہل تشیع حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی خبر ہوئی تو آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے نواسے کو دکھانا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرد نام رکھا گیا ہے۔ فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ ناظرین، پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ کریم نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 سال 6 یوم تھی۔ حضرت علی کرم اللہ کریم کی تکفین اور تدفین کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط کی کہ اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظامیہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا، حکامتین کیا اور حکومت کے فیصلے کرنے لگے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے اور آپ نے تخت حکومت کو خیر داد کیا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا اجر تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی 81 میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ تمام معصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق مرکز اور تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ بنت اشہد، جو امام علی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نوازے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشمے کے درمیان قل ھو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر واقعی یہ خواب دیکھا گیا ہے تو حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کی بیوی لعنتی جودہ بنت اشہق نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اسہال کبدی لاحق ہوئی اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس حال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قرب شہادت جب آپ کی خدمت میں آپ کے بڑے بھائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، او میرے بھائی، بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا؟ تو فرمایا، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقل حقیقی ہے، اس کا اور میرا فیصلہ کل اور روز محشر ہوگا۔
اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں تو میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مبتلا ہو مصیبت میں۔ میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اس بے گناہ کو قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ آنتیں کٹ کٹ کر نکل گئیں، نزا کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نام مٹانے والا نقش صفائی تاریخ پر سبق فرماتا ہے۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع الاول کو اس ادارے ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین، یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ آپ کو آپ کی بیوی زوجہ بنت اشہت نے زہر دیا، اور وہ زہر آپ کو بعض روایات کے مطابق کھجوروں میں دیا گیا، مگر اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ جودہ بنت شہت کو زہر دینے پر کسی نے آمادہ کیا اور کس نے اس بات کی طرف مائل کیا اور لالچ اور انعام و اکرام دیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے۔